آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہاری اس توبہ استغفار سے جو ہم نے شروع میں بتایا تھا تمہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اگر تم استغفار کرو گے کیا ہوگا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہیں بیٹے دیں گے، مال دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی جنت دیں گے، اور تمہیں اس میں نہریں دیں گے، خوشحالی دیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا، اے ایمان والو اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ اس آیت میں بہت اسباق ہیں، یہی کافی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، گاڈ کانشسنس، پرہیزگاری، پرفارمنسز، پروڈکٹیوٹی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، اذکار، صبح شام اللہ کی یاد، توبہ، نماز کے بعد کے اذکار، زندگی کو جھوٹ سے بچانا، دھوکے سے بچانا، فریب سے بچانا، ربا سے بچانا، شرک سے بچانا، چوری سے بچانا، بد نظری سے بچانا، ہاتھ، پیر، پیٹ، آنکھ، منہ، کان کے گناہوں سے بچا کے رکھنا، غیبت سے بچا کے رکھنا، لوگوں کی عصمت، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچا کے رکھنا، حق کا ساتھ دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ اگر تم اس نہج کے اوپر چل رہے ہو تو کیا ہوگا، ان تتقوا اللہ، اگر تم اس تقوی کو اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ اور یا فرقان سے مراد ہے وہ دلیل، وہ مائنڈ سیٹ، وہ ریشنل، وہ مکالمہ کرنے کی اور مباحثہ کرنے کی اور وہ مناقشہ کرنے کی اور وہ آرگیومنٹ کرنے کی پاور دے گا جو حق اور باطل کو تفریق کر سکتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا کنفیوژن ہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اتنا گچ مچ ہو چکی ہے اس میں، اٹ از بین سو مچ کنٹامینیٹڈ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حق تک پہنچے کیسے۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ سے ڈر جا، تو وہاں فرماتا ہے اللہ کہ ہم تجھے مخرج دیں گے، یا اللہ کہتا ہے ہم فرقان دیں گے۔ تقوی کی بنیاد پر آپ کو کلیئرٹی ملے گی، تقوی کی بنیاد پہ آپ کو ٹرانسپیرنسی ملے گی، تقوی کی بنیاد پر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ حق کو پریزنٹ کرنے کی طاقت دے گا، اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فرقان دے گا جس سے باطل کا سر پیٹا جا سکتا ہے دلائل اور براہین کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام کے اوپر وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم نے استغفار اور توبہ کی، تقوی، پرہیزگاری، گاڈ کانشسنس، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ماضی کی بھی کی اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں توبہ سے مراد آنے والے کی بھی، جو مستقبل میں ہونی ہے اس کے بارے میں بھی ڈر کے رہے اور احساس رہا کہ جو آج ہو رہا ہے اللہ ہمیں اس کے لیے معاف کر دے۔ کیا ہوگا، یمتعکم متاعا حسنا، ہم تمہیں متاع دیں گے، مال و دولت دیں گے، دنیا کا ساز و سامان دیں گے، آگے حسنا کی صفت لگا دی، کیا، وہ ہم تمہیں اچھا مال دیں گے، الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اسی طریقے سے ہم ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کر دیتے ہیں۔ تو ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان آج مسلمان اپنے رزق میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں امن، سکون، راحت، فرح اور وہ بیلنس اور ایکولیبریم چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، خوف سے امن اور بھوک سے تمہیں کھانا چاہیے، کیا کرو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، عبادت کرو، تقوی حاصل کرو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان تقوی کرو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اپنی برکتیں کھول دے گی۔ یہ سب چیزوں کو اگنور کر کے، اسپرچول لائف کو چھوڑ کر، روحانی زندگی کو مائنس کر کر، اللہ کو مائنس کر کے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکیں گے، امت کو ایک جگہ پر لے کے جانا اور امت کو ایک رستہ دکھانا، اور اس امت کو بھی جس نے شاید ابھی تک دین کی دعوت نہیں پہنچی یا قبول نہیں کی، یہ تبھی ہو سکتا ہے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ پرفارمنسز تبھی ہو سکتی ہیں مسلمانوں سے جب وہ تقوی، ایمان، پرہیزگاری، استغفار، توبہ، انابت، احساس، ندامت کی زندگی کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کشادہ کر دے گا اس دنیا میں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر قسم کے حالات میں آسانی اور رحم فرمائے۔